اس میں یہ ہے کہ یہ جو توابون کے طریقہ مختار سقفی کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں کہ آپ کا اس میں کیا موقف ہے، کیونکہ شیعہ اور اہل سنت دونوں کے یہاں بڑی بڑی عجیب و غریب روایات ان کے بارے میں متضاد قسم کی آ رہی ہیں۔ جی صحیح مسلم میں جو ایک حدیث ہے نا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک جو ہے وہ ظالم ہوگا، ان کی بلدیت بھی بتا دیں۔ ہاں جی، مختار سقفی تو اس میں وہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم کذاب کو تو دیکھ چکے لیکن صحیح مسلم میں نام نہیں ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے، اور جو ظالم ہے حجاج تو ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مختار سقفی ہے وہ کذاب تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ سنن الکبری البیہقی میں موجود ہے، 72 حدیث میں بھی پایا ہے، ایسا آئٹم یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو مختار سقفی کے لوگوں کے پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ان کو سلام بھی کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے غالباً بنوئی بھی تھے، بینوئی بھی تھے، اور یہ مختار سقفی جو ہیں ان کے جو والد ہیں اچھا ابو عبیدہ وہ صحابی ہیں۔ اچھا یہ بات ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے، ابو عبیدہ ثقفی، یہ جنگ قادسیہ سے پہلے جو بڑا مارکا ہوا تھا رشین اس کے ساتھ پرشین امپائر کے ساتھ، اس میں لیڈر تھے مسلمانوں کے وہ ابو عبیدہ ثقفی، بالکل وہ تو غسل شہادت کر کے میدان عمل میں اترا کرتے تھے اور شہید ہوئے تھے، اور یہ ہاتھی کے نیچے آ کے، اور یہ سین عمر سیریز کے اندر فلمایا ہے قطر والوں نے، سنیوں نے ابو عبیدہ ثقفی کو دکھایا ہے اور ان کی شہادت بھی دکھائی۔ اچھا یہ چیز مفتی ساق صاحب بتاتے تھے کہ مختار سقفی پہ بھی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کا ہے کہ تو مختار سقفی کے بارے میں جو متضاد باتیں آتی ہیں تو اس طریقے سے کوئی واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے بائی نیم کے ساتھ کہ اس نے کوئی دعوی نبوت کیا، وہ تو حضرت علی کے اولاد کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ پھر دوسرا یہ کہ حضرت ابن عمر اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور صحابہ جو ہے اس کے پاس وہ سارے اس کو کوئی دفاع نہیں کرتا۔ مختار سقفی کا دفاع مفتی ساق صاحب سے پہلے کسی اہل سنت نے نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی صحابی کا بیٹا ہے۔ نہیں، ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے، ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے آئے چیزیں، ہم اتنا دفاع کرتے ہیں۔ باقی ڈیٹیل کیا، باقی مولانا ساق صاحب کو چھوڑ دیں آپ، ابن کثیر نے بھی تعریف کی ہے قاتلین عثمان، قاتل حسین کے کو قتل کرنے پر ابو عبیدہ اس کی مختار سقفی کی، اور کہا کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے ہیں۔ ابن کثیر نے کہا؟ بالکل ابن کثیر نے لکھا، حالانکہ ابن کثیر کے بارے میں بریلوی کہتے ہیں ناسبی تھے، نعوذ باللہ۔ نہیں کوئی ناسبی شسبی نہیں تھے۔ یہ صحیح مسلم پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 176 کے اوپر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہی صحیح مسلم کی جو روایت ہے کہ وہ اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں اما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ان فی ثقیف کذابا و مبیرا، کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ثقیف کے اندر ایک جھوٹا اور ایک ظالم ہوگا، فاما الکذاب فرأیناہ، پر جو جھوٹا ہے ہم اسے دیکھ چکے ہیں، واما المبیر فلا یخالک الا ایاہ، تو میں نہیں سمجھتی اے حجاج تیرے علاوہ وہ کوئی اور ہو۔ اچھا اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 176 پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں، مرزا جی نے جو کہا تھا نا یہ کہتے ہیں، ذرا یہ دیکھ تو لیں یہ ہیں کون۔ وقولھا فی الکذاب، اور اسماء بنت ابی بکر کا کہنا جھوٹے کے حوالے سے، فرأیناہ تعنی بہ المختار بن ابی عبید الثقفی، تو اس سے مراد اس کا تعین ہوتا ہے مختار بن ابی عبید الثقفی پہ، کانا شدید الکذب، سخت قسم کا جھوٹا تھا۔ ومن اکبہ ادی ان جبرائیل یاتیہ، اس کے بدترین دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ تھا کہ میرے پاس جبرائیل آتا ہے، میرے پاس واتفق العلماء علی ان المراد بالکذاب ہن المختار بن ابی عبید، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کذاب سے مراد اس حدیث میں کون ہے؟ مختار بن ابی عبید الثقفی ہے۔ یہ میرات میں میزان الاعتدال ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 385 کے اوپر وہ فرماتے ہیں المختار بن ابی عبید الثقفی الکذاب۔ لو جی نام ہی کیسے ذکر کر رہے ہیں؟ مختار بن ابی عبید الثقفی الکذاب لا ينبغي ان يروى عنه شيء لأنه ضال مضل، اس سے روایت لینا کسی صورت صحیح نہیں ہے کیونکہ گمراہ تھا، گمراہ کرنے والا تھا۔ کانا یزعم، اس کا یہ اعتقاد تھا ان جبرائیل علیہ السلام ینزل علیہ، کہ اس پر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ یہ میرات میں سنن الکبری البیہقی ہے، جب مرزا جی نے کہا نا سنن الکبری البیہقی میں روایت آتی ہے، ذرا دیکھیے گا، یہ جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 173 ہے، کتاب الصلاۃ ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب الصلاۃ خلف من لا یحمد فعلہ، اس کے تحت حدیث نمبر 5301،
اس کو وہ اس سند سے لے کے آئے اخبرنا ابو زکریا یحییٰ بن ابراہیم بن محمد بن یحییٰ حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب انبانا ربیع بن سلیمان انبا شافعی انبا مسلم عن ابن جریج عن نافع ان ابن عمر اعتزل بمنى فی قتال ابن زبیر والحجاج بمنى فصلى مع الحجاج، کہ عبداللہ بن نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منی والے دن جس دن قتال ہوا ابن زبیر اور حجاج کے درمیان میں، اس دن آپ نکلے منی میں آئے اور حجاج کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی۔ روایت میں الفاظ ہیں فصلی مع الحجاج، انہوں نے حجاج کے ساتھ نماز پڑھی۔ ایک ہے حجاج کے ساتھ نماز پڑھنا، ایک ہے حجاج یا حجاج والوں کے پیچھے نماز پڑھنا، فرق ہے۔ دیکھو مرزا جی کے پہلے تو ترجمے میں مرزا جی نے ڈنڈی، پہلے تو روایت میں تحریف کری۔ یہ میرے ہاتھ میں طبقات المدلسین ہے، اس کے صفحہ نمبر 55 کے اوپر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج المکی وصف نسائی وغیرہ بتدلیس، امام نسائی و دیگر محدثین نے ان کو تدلیس سے متصف کیا ہے۔ قال دارقطنی، امام دارقطنی نے فرمایا شر التدلیس تدلیس ابن جریج، بدترین تدلیسات میں سے ابن جریج کی تدلیس ہے۔ جو ہے شیخ زبیر، وہ یہ اپنی کتاب فتاوی علمیہ کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 149 کے اوپر کہتے ہیں حدیث اور اصول حدیث کے عام طالب علموں کو بھی معلوم ہے کہ یہ سند ابن جریج کے انعناہو کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ابن جریج کا ضعفاء سے تدلیس کرنا بہت زیادہ مشہور ہے۔ اچھا، میں یہاں آگے سے پہلے ایک جملہ مرزا جی کا، پہلے جو آگے مرزا جی جملہ کہیں گے نا، وہ میں پہلے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ باقی مولانا اسحاق صاحب کو چھوڑ دیں آپ، ابن کثیر نے بھی تعریف کی ہے، ابن کثیر نے بھی تو میں اس سے آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں، جس کا مطلب یہ ہوا حجاج کے معاملات کو لے کر مرزا جی کے پیش نظر تاریخ ابن کثیر ہوگی۔ اچھا، تاریخ ابن کثیر کی جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 1262 سے لے کر 1267 تک مختار بن ابی عبید الثقفی کے حالات حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مختار بن ابی عبید بن مسعود بن عمر بن عمیر بن عوف بن افرا بن عمیرہ بن عوف بن ثقیف الثقفی، اس کے باپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول کیا، لیکن اس نے آپ کو نہیں دیکھا، اس لیے اکثر لوگوں نے صحابہ میں اس کا ذکر نہیں کیا، صرف ابن اسیر نے اسد الغابہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ مرزا جی یہ اگر اس کا باپ صحابی ہے، اس سے اس کی توثیق ہو سکتی ہو تو پھر یزید کی توثیق کے لیے آپ تیار ہیں؟ جو جواب آپ اس کا دیں مختار ثقفی کی طرف سے ہمارا سمجھ لیجئے گا۔ اور کہتے ہیں پھر دوسرا یہ کہ حضرت ابن عمر اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور صحابہ جو ہے اس کے پاس وہ سارے بیت المال میں جمع کرواتے۔ نمازیں پڑھنے والا ہم نے پڑھ لی، دیکھ لی اس کی حقیقت کیا ہے اس روایت کی۔ اچھا، صحابہ بیت المال میں جمع کراتے، روایت کس نے کیا؟ ابلیس نے۔ ابلیس سے کس نے سنا؟ جہلوی نے۔ اس سے کس نے سنا؟ جہلمی نے۔ علی الحسن نقوی صاحب کہتے ہیں اچھا، اس کوئی مختار ثقفی کا دفاع مفتی اسحاق صاحب سے پہلے کسی اہل سنت نے نہیں کیا، حالانکہ وہ صحابی کا بیٹا ہے۔ لو ہم بولتے ہیں ارے اے بھائی معاف کر دے، بھائی معاف کر دے، تو کل کو یہ کہہ دے گا مرزا قادیانی بھی اہل سنت تھا، ہم تیرا کیا کرنا ہے؟ مرزا قادیانی بھی اہل سنت ہوگا، اور تیجانی نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے الشیعہ ہم اہل سنت، سارے شیعہ بھی اہل سنت، اور ہم کون ہیں؟ ہم نازبی ہیں۔ ہم پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے بے وجہ خود کو اہل سنت کہلاتے پھر رہے ہیں، یہ ہے اصل میں۔ وہ بتاؤ جی، مختار ثقفی کا دفاع مفتی اسحاق صاحب سے پہلے کسی اہل سنت نہیں کیا، ابے کو اس کا دفاع کریں گے؟ کیوں دفاع کریں گے؟ اس کا کیا چیز ہے وہ جو اس کا دفاع کریں گے؟ وہ تبھی اس کی حقیقت نکل کے آئے گی، دیکھے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر ہے 108۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ جو آیت ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيَعُوهُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وہ روایت لے کے آئے۔ دیکھو آیت کے معنی بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ بے شک شیطان اپنے دوستوں کو سکھاتا ہے، شیطان اپنے دوستوں کو اسی آیت کی تفسیر کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کے آئے، ایک شخص نے عبداللہ بن عمر، کس سے؟ بہنوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عمر سے کہا کہ مختار کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی طرف وحی آتی ہے، میرے پاس صحیح سند نہیں آئی، کوئی میرے پاس صحیح سند لے کے نہیں آیا، لے کے تو آئے، اکیڈمی تو کھولو۔
लेके कैसे आए तुम्हारे पास? शर्त भी तो कैसी है, कोई मेरे पास लेके ही नहीं आता, अब लाए कैसे? दरवाजा बंद, 36,000 कुंडियां लगी हुई उसमें। क्या मुख्तार का दावा उसकी तरफ वही आती है? तो कहा उसने सच कहा है। फिर आपने ये आयत पढ़ी, क्या इन्न शैतान लयऊहून इला औलियाहिम लियुजादिलूकुम, कि शैतान अपने मानने वालों की तरफ वही करता है ताकि वो तुमसे बहस मुबाहिसा करें। तो मुख्तार सही कहता है, उसकी तरफ वही आती है, लेकिन आती कहाँ से? ये तफसीर कुर्तुबी है, तफसीर कुर्तुबी की जिल्द नंबर 4 का ये सफ़ा नंबर है 104। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। किससे? वह तवज्जो से सुनिएगा। ये अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह का हवाला आपको पढ़ के पता है क्यों सुना रहा हूँ? अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और यानी कि जो हज्जाज ने, जो मुख्तार सकफ़ी ने जो खुरूज किया है, जो अपनी सल्तनत कायम करने की कोशिश की है, वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ शुरू की थी। और उसके अंदरूनी इंटेलिजेंस के बारे में जितने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म रखते थे, कोई और शायद रखता हो। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से एक शख्स ने यही सवाल किया कि मुख्तार कहता है मेरी तरफ वही की जाती है, तो आपने उसको जवाब में यही कहा सच कह रहा है। बिलाशुबा शैतान अपने मानने वालों की तरफ वही, ये देखें ये मुस्नद अहमद है, इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 22, हदीस नंबर है 1909। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं कि शिदात बिन माकल उनके पास हाजिर हुए, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही किताब व सुन्नत के अलावा कुछ और छोड़ा है, वही किताब व सुन्नत के अलावा, वही में किताब व सुन्नत कुरान और हदीस के अलावा कुछ और छोड़ा है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब के अंदर फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ वही चीज़ छोड़ी है जो 2 लोहों के दरमियान है, यानी कुरान करीम। ठीक है, हम मोहम्मद बिन अली के पास गए। मोहम्मद बिन अली कौन है? मोहम्मद बिन अली, मोहम्मद बिन हनफिया। हम मोहम्मद बिन अली के पास गए तो उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने भी यही कहा, इसलिए कि अब अरबी इबारत पढ़ के सुना रहा हूं, वो कानल मुख्तार यकुल वही, मुख्तार अपने लिए वही का इस्बात करता था। इसलिए यह सवाल लेकर वह इब्न अब्बास और मोहम्मद बिन हनफिया दोनों, क्यों मोहम्मद बिन हनफिया के पास? क्यों? क्योंकि मुख्तार सकफी मोहम्मद बिन हनफिया के महदी होने का दावेदार था और लोगों को उनकी तरफ बैत करवाता था। यह मुअज्जमुल कबीर है मेरे हाथ में, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 323-324 पे हदीस नंबर 4984 है। उनैसा बिनते ज़ैद बिन अरकम, बेटी हैं ज़ैद बिन अरकम की, कहते हैं उनैसा बिनते ज़ैद बिन अरकम अन्ना ज़ैदन दखला अलल मुख्तार, के ज़ैद बिन अरकम मुख्तार के पास गए। फ़काला या अबा आमिर लौ सबकता रायता जिब्रील मिकाईला, तू थोड़ी देर पहले आ जाता। मुख्तार कहने लगे, ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु को मुख्तार कहने लगा, तू थोड़ी देर पहले आ जाता ना, तू मेरे पास जिब्राइल और मिकाईल को देखता। फ़काला हफर तो व नकरता अंता अहवन अल्लाह मिन्नी ज़ाका कज़्ज़ाब मुफ्तर अल्लाह व अला रसूलिही। वो कहने लगे ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तेरे लिए बर्बादी हो, तू मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा हकीर तरीन है कि तू अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे झूठ बांधे और बातें घड़े। और ये देखना, ये मेरे हाथ में किताब सिकात है, जिल्द नंबर 4 के सफ़ा नंबर 386 के ऊपर इमाम इब्न अब्बान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सफ़िया बिनत अबी उबैद इमरात अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल खत्ताब, बहनों ही हैं, अब्दुल्ला बिन उमर बहनों ही हैं। तो बीवी का तस्करा यानी मुख्तार सकफी की बहन का तस्करा करते हुए इमाम इब्न अब्बान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुआ हिया उख्तुल मुख्तार बिन अबी उबैद अल मुतबन्ना बिल इराक, ये उसी मुख्तार सकफी की बहन है जिसने इराक में नबूवत का दावा किया था, जिसने इराक में नबूवत का दावा किया था। और सुन्नत ज़रा बात को, ये मेरे हाथ में सीर अलाम नुबला है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 293 है। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मुख्तार बिन अबी उबैद अस्सकफ़ी कज़्ज़ाब, लो नामी कैसे जिक्र किया है, मुख्तार बिन अबी उबैद अस्सकफ़ी कज़्ज़ाब, काना वालिदुहुल अमीर अबू उबैद बिन मसूद बिन अमर बिन उमैर बिन औफ बिन उक़दा बिन अंज़ा बिन औफ बिन सकीफ़, वालिद का जिक्र किया। फरमाया, देखो इमाम ज़हाबी क्या कहते हैं, कद अस्लम फ़ी हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम नअलम लहु सोहबतुन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान हुए मगर हम इनका सहाबी होना नहीं जानते। वो देखो इमाम ज़हाबी क्या कहते हैं, सफ़ा नंबर 294 पे, वक़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फ़ी सकीफ़िन कज़्ज़ाब व मुबीर,
کذاب میں ایک جھوٹا ہوگا ایک ظالم ہوگا. فکان الکذاب ھذا، فکان الکذاب یہ ہے جھوٹا. الداعی ان الوحی یاتیہ وانہ یعلم الغیب، یہ شخص دعویٰ کرتا تھا کہ اس کی طرف وحی آتی ہے اور یہ غیب جانتا ہے. یہ شخص دعویٰ کرتا تھا کہ اس کی طرف وحی آتی ہے اور یہ غیب جانتا ہے. اس والے حوالے کو مرزا جی کہتے ہیں ہم اتنا دفاع کرتے ہیں، باقی ڈیٹیل کیا، باقی مولانا اسحاق صاحب کو چھوڑ دیں آپ، باقی مولانا اسحاق صاحب کو چھوڑ دیں. ابن کثیر نے بھی تعریف کی ہے قاتل حسین کے قتل کرنے پہ. ابو عبید ثقفی اس کی، علی الحسن نے کہا اس کی، مختار ثقفی مرزا جی ہاں مختار ثقفی کی، اور کہا اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے ہیں، اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے ہیں. علی الحسن نے کہا ابن کثیر نے کہا ہے، ہاں ٹافی لے لے. میں پھر سے دوبارہ ایک دفعہ حوالہ بتا دیتا ہوں. تاریخ ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 1262 1263 1264 1265 تک ہم پڑھیں گے. مختار بن ابی عبید بن مسعود بن عمر بن عمیر بن عوف بن افرا بن عمیرہ بن عوف بن ثقیف الثقفی، اس کے باپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول کیا، لیکن اس نے آپ کو نہیں دیکھا، اس لیے اکثر لوگوں نے اس کو صحابہ میں ذکر نہیں کیا. صرف ابن اسیر نے اسد الغابہ میں اس کا ذکر کیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ 13 ہجری میں ایرانیوں کے ساتھ جنگ کرنے کو بھیجا تھا، اور اس روز وہ شہید ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ تقریباً 4000 مسلمان بھی شہید ہوئے تھے جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اور اس کے نام سے ایک پل مشہور ہے، اور وہ پل دجلہ کے کنارے دجلہ پر ہے، جسے آج تک ابو عبید کا پل کہا جاتا ہے. اور اس کے بچوں میں سے صفیہ بنت ابی عبید بھی تھیں جو بہت نیک اور عبادت گزار خواتین میں سے تھیں. وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت بھی کرتے تھے اور ان سے بہت محبت بھی کرتے تھے، اور وہ آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئی تھیں. اور یہ مختار ان کا بھائی تھا. شروع میں یہ ناسبی تھا. مائی گاڈ شروع میں یہ ناسبی تھا، حضرت علی سے شدید بغض رکھتا تھا، اور مدائن میں اپنے چچا کے پاس تھا، اور اس کا چچا مدائن کا نائب تھا. اور جب حضرت حسن بن علی مدائن آئے تو اہل عراق نے آپ کو بیار و مددگار چھوڑ دیا، اور وہ اپنے باپ کے قتل کے بعد حضرت معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے شام جا رہے تھے. اور جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خیانت کو محسوس کیا تو آپ ان کو چھوڑ کر ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ مدائن کی طرف چلے گئے. تو مختار نے اپنے چچا سے کہا اگر میں حضرت حسن کو پکڑ کر معاویہ کے پاس بھیج دوں تو ہمیشہ کے لیے اس کے نزدیک میرا یہ ایک کارنامہ ہوگا، بڑا کارنامہ ہو جائے گا اس کی نظروں میں. یعنی یہ آدمی شروع سے ان رہنا چاہتا ہے، یہ آدمی شروع سے ہی اپنا بڑے لوگوں میں نام بنانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب بھائی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چچا نے اسے کہا اے میرے بھتیجے تو نے مجھے بہت برا مشورہ دیا ہے، بس ہمیشہ تجھ سے یعنی ان کے چاہنے والے بغض رکھتے رہیں گے. حتیٰ کہ مسلم بن عقیل کا واقعہ ہوا، اور مختار عمرائے کوفہ میں سے تھا. وہ کہنے لگا میں ضرور حضرت مسلم کی مدد کروں گا. ابن زیاد کو اس امر کی اطلاع ملی تو اس نے 100 کوڑے مارنے کے بعد اسے قید کر دیا. پس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن معاویہ کو اس کے بارے میں سفارش کرنے کے متعلق ایک خط بھیجا، اور یزید نے ابن زیاد کو پیغام دیا تو ابن زیاد نے مختار کو رہا کر دیا اور اسے ایک چوغے میں حجاز کی طرف بھجوا دیا. بس وہ مکہ میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا، اور جب اہل شام نے آپ کا محاصرہ کیا تو اس نے آپ کے ساتھ مل کر شامیوں سے شدید جنگ کی. پھر اہل عراق نے اس کے متعلق جو خطیبانہ باتیں کیں اسے ان کی اطلاع ملی تو وہ ان کے پاس چلا گیا اور حضرت ابن زبیر کو چھوڑ گیا. کہتے ہیں اور حضرت محمد بن حنفیہ کی تعریف کرتا تھا اور آپ کی طرف دعوت دیتا تھا، اور وہ مسلسل اسی حالت میں رہا حتیٰ کہ شیعوں والے طریقے سے وہ حضرت حسین کے بدلہ لینے کے اظہار سے کوفے پر غالب آ گیا، اور شیعوں کی بہت سی جماعتیں اس کے پاس جمع ہو گئیں. جمع کون ہوئے تھے؟ شیعوں کی بہت سی جماعتیں اس کے پاس جمع ہو گئیں، اور اس نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عامل کو وہاں سے نکال دیا. مختار کی حکومت وہاں مستحکم ہو گئی. پھر اس نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف معذرت کرتے ہوئے خط لکھا اور آپ کو بتایا کہ ابن مطیع بنو امیہ کی یعنی کہ وہ کرتا تھا تعریفیں، اور وہ کوفے سے نکل چکا ہے، اور میں اور وہاں کے لوگ آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں. حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی، کیونکہ وہ لوگوں کی موجودگی میں جمعے کے روز منبر پر آپ کی طرف دعوت دیتا تھا اور آپ کی اطاعت کا اظہار کرتا تھا. پھر اس نے قاتلین حسین اور جو لوگ ابن زیاد کی طرف سے مارکہ کربلا میں شامل ہوئے تھے ان کی تلاش شروع کر دی،
اور اس نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کرنے میں کامیاب ہوا، جیسے عمر بن سعد بن ابی وقاص جو اس فوج کا امیر تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، شمر بن ذی الجوشن 1000 جوانوں کا امیر تھا جنہوں نے حضرت حسین کے قتل کی ذمہ داری لی تھی، سنان بن انس اور خولے بن یزید اصبہی اور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں کو اس نے قتل کیا، اور وہ مسلسل اسی حالت میں رہا حتیٰ کہ اس نے اپنے انتقام کی تلوار ابراہیم بن اشتر کو 20,000 فوج کے ساتھ ابن زیاد کی طرف بھیجا، اور جب ابن زیاد نے اس سے مردبھیڑ کی تو وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ فوج میں تھا، وہ 80,000 اور بعض کا قول ہے کہ 60,000 فوج تھی، پس ابن اشتر نے ابن زیاد کو قتل کر دیا اور اس کی فوج کو شکست دی اور اس کے پڑاؤ میں جو کچھ تھا اسے جمع کر لیا، پھر اس نے ابن زیاد اور اس کے اصحاب کے سروں کو فتح کی بشارت کے ساتھ مختار کے پاس بھیجا تو اسے اس سے بڑی خوشی ہوئی، پھر مختار نے ابن زیاد اور حسین بن نمیر اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو حضرت عبداللہ بن زبیر کے حکم سے جیہون کی گھاٹی پر نصب کر دیا اور انہوں نے انہیں مدینے میں بھی نصب کیا، اور مختار کا دل حکومت سے خوش ہوا اور اس نے خیال کیا کہ اس کا کوئی دشمن اب باقی نہیں رہا اور نہ کوئی جھگڑنے والا باقی رہا ہے، اور جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو اس کے مکر و فریب اور اس کی بدراہی کا علم ہوا تو آپ نے اپنے بھائی مصعب کو عراق کا امیر بنا کر بھیج دیا، پس وہ بصرہ کی طرف گیا اور اس نے فوجوں کو اکٹھا کیا، اور ابھی مختار کی خوشی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ مصعب بن زبیر ایک بڑی فوج کے ساتھ بصرہ میں اس کی طرف گئے، اسے قتل کر دیا، اس کا سر کاٹا اور مسجد کے دروازے پر اس کے ہتھیلی کے سلیب دینے کا حکم دیا، اور مصعب نے مختار کے سر کو وہاں کی جو یعنی کہ جو پولیس تھی اس کے جوانوں کے ہاتھ ڈاک کے ذریعے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس بھیج دیا، اور وہ عشاء کے بعد مکہ پہنچے تو اس نے حضرت عبداللہ کو نفل پڑھتے پایا اور آپ مسلسل نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور آپ اس ایلچی کی طرف متوجہ نہ ہوئے جو سر لے کر آیا تھا، تو پھر جب متوجہ ہوئے تو آپ نے پوچھا کس کام سے آیا، تو اس نے آپ کو خط دیا اور آپ نے اسے پڑھا تو اس نے کہا اے امیر المومنین میرے پاس اس کا سر ہے، آپ نے فرمایا اسے مسجد کے دروازے پر پھینک دو، اس نے اسے پھینک دیا، پھر آ کر کہنے لگا اے امیر المومنین میرا انعام، آپ نے فرمایا تیرا انعام وہ سر ہے جو تو لایا ہے، اسے اپنے ساتھ عراق لے جا۔ پھر مختار کی حکومت یوں ختم ہو گئی، گویا کبھی تھی ہی نہیں، اور اس طرح دیگر حکومتیں بھی ختم ہوئیں، مسلمان ان کے زوال سے خوش ہو گئے۔ مرزا نے سریب تحریف کرتے ہوئے، سریب بددیانتی کرتے ہوئے مرزا نے اس کو اس طرح کہا ہے کہ وہ حافظ ابن کثیر نے کہا ہے کہ مختار ثقفی نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دیے، جبکہ حافظ ابن کثیر یہ کہہ رہے ہیں مختار ثقفی کی موت نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دیے۔